قسم کھا رہے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے یعنی ایول سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، یعنی اچھے کام کرنے کی سمجھ دی. الہام یعنی جو الہمہا کا جو ورڈ ہے، الہام کا روٹ ورڈ ہے لام ہا میم، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اچھی طرح چبا کر نگلنا. ٹھیک ہے، اچھی طرح چو کر کے کسی چیز کو سوالو کرنا، دل میں کسی بات کا ڈالنا یا کسی چیز کو شخصیت کا حصہ بنا لینا، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بن جانا. اور ایز اے ٹرم اصطلاح جو ہے اس میں الہام کیا اس کا مطلب کیا جاتا ہے کہ باہر سے کسی بات کا دل میں آ جانا، کسی بات کا باہر سے آپ کے دل کے اندر آ جانا. اور اگر یہ نبی پر آئے تو پھر اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ وحی کہلائے گی، پھر یہ 100% کریکٹ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ وحی خداوندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اگر کسی عام انسان پر آئے تو پھر اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے آئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو. اگلا جو لفظ ہے فجور، فجور کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا جیم را، اس کے لغوی معنی ہے پھٹ جانا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ اپنے جو لنگوسٹک معنی ہیں، جو لغوی معنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ اور معصیت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اس کا لٹرل میننگ ہے پھٹ جانا، اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں. اور جو اس کا جو دوسرا مطلب ہے، یعنی جو اس کا یعنی جو ایک اور مطلب لیا گیا ہے جو معنوی ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ کا کام. تقوا کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اگلا لفظ ہے نا تقواہا، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، جس کے لغوی معنی ہے بچنا اور حفاظت کرنا، یعنی بچنا بھی اور کسی چیز کو پروٹیکٹ بھی کرنا، حفاظت بھی کرنا. قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے اپنے لغوی مفہوم کے ساتھ، یعنی اپنے لٹرل میننگز کے ساتھ ساتھ، یہ نیکی اور خدا خوفی، اللہ کے احکامات کی حفاظت، اللہ کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کو پرزرو کرنا، ان کو اوبے کرنا اور نگہداشت کرنا ان کی، اور ان احکامات کی مخالفت سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی ان کمانڈمنٹس کو ڈس اوبے کرنے سے بچنا، ان سب معنوں میں بھی یہ تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اور اگر اس آیت میں ہم تقویٰ اور فجور کے لغوی معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لٹرل میننگز لیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یوں ہوگا کہ اللہ نے اس نفس کے اندر، ہمارے اس نفس کے اندر، اس سول یا اس سیلف کے اندر یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی رکھ دی کہ چاہے تو ہم اس کو پھاڑ کر برباد کر دیں. ٹھیک ہے، ہم چاہیں تو اس سیلف کو پھاڑ دیں، اس کو برباد کر دیں، ٹیئر کر دیں، اس کو ڈسٹروائے کر دیں، اور چاہے تو ہم اس سول کی حفاظت کریں. اور اگر ہم ان الفاظ کے جو اصطلاحی مطلب لیتے ہیں، یعنی جو اس کے ٹرم کے حساب سے جو مطلب بنتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر اور شر کا جو تصور ہے، یعنی گڈ اینڈ ایول، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ، ٹھیک ہے، سینسٹیوٹی ٹورڈز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول، یہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے سورہ بلد میں پڑھی تھی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کے راستہ بھی دکھا دیا اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا. اور سورہ الدہر یا سورہ انسان کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اسے، یعنی اس انسان کو رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ ہو. ٹھیک ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، اس کے اندر سمجھ ڈال دی صحیح اور غلط کی، اور اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، فرما بردار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے، نافرمان بنے. اچھا، اب یہ جو سورہ شمس کی آیت نمبر 9 ہم نے پڑھی، اور اسی طرح سورہ القیامہ جو ہے اس کی آیت نمبر 2 اینڈ آیت نمبر 14 اینڈ 15 سے مزید ہم اس بات کی ہماری تائید ہوتی ہے، یا یہ بات فردر اسٹیبلش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک اخلاقی حس موجود ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سینسٹیوٹی بہرحال ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو
جو کہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر ایک سمجھ ہے کہ صحیح کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز ہے. پہلے ہم سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں اور پھر 14 and 15. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور نفس لوامہ کی قسم, یعنی ملامت کرنے والا نفس, وہ جو نفس جو اندر سے پنچ کرتا ہے آپ کو, اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. یہ جو تمہارے اندر ایک سینس ہے نا کہ جب تم کوئی غلط کام کرتے ہو تو اندر سے تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تمہیں اندر سے کوئی چیز ملامت کرتی ہے, کیوں کیا ایسے, بہت برا کیا, ایک پنچنگ شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کانشنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک انڈینائبل چیز ہے, ایک انڈینائبل ریالٹی ہے, ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح آیت 14, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے, انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ولو القی معاذیرا, اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے, وہ جتنا بھی اپنے بیہیویئر کو جسٹیفائی کرے, وہ اندر سے جانتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان ایکسکیوزز پیش کرتا ہے 100 طرح کے, یا جسٹیفائی کرتا ہے کسی غلط کام کو کرنے کے بعد. تو یہ آیتیں, ان آیتوں سے پھر ہم کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں, یہ بات بہت آسانی سے ہم اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں یا استدلال کر سکتے ہیں کہ انسان میں بہرحال ایک اخلاقی حس, ایک سینسٹیوٹی موجود ہے رائٹ اینڈ رانگ کے حوالے سے, جس کو ہم عام طور پر ضمیر یا کانشنس کہتے ہیں. اب اس کانشنس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے, اور اس کا خیر اور شر کے حوالے سے پیمانہ اگر وہ بنتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اندر سے, ہمارا ایک وہ ہوتا ہے نا جو اسکیلز ہیں کہ صحیح اور غلط کو جو ہم جج کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں, انسانی تاریخ میں بہت بڑے بڑے دماغ گزرے, عظیم دماغ, جنہوں نے اس چیز پہ بہت ریسرچ کی اور اس پہ تھیوریز پریزنٹ کی, تو لیکن ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہیں اس کے بارے میں کہ کیا واقعی میں یہ کانشنس ہے اور یہ کیا صحیح فیصلہ کرتی ہے. اب فجور اور تقوی کو یہ جو آیت میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس ہے اس کو الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کے اندر ڈال دیا, کیا اس کا فجور بھی اس کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے جو ابیلٹی ہے ٹو ڈس اوبے, یا جو اپنے نفس کو خراب کرنے کی جو ابیلٹی ہے وہ بھی اس نفس کے اندر ہی رکھ دی, اور اس کے اندر کیا رکھ دیا, دی ابیلٹی ٹو اوبے اللہ تعالیٰ اینڈ ٹو ڈو گڈ, یعنی اچھا کام کرنے کی بھی ابیلٹی ہے اس نفس کے اندر, جس سے یہ نفس گرو کرے گا, جس سے یہ نفس جو ہے اپنے فل پوٹینشیل کو اچیو کرے گا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایول جو ہے کرنے کی بھی ابیلٹی یا پوٹینشیل رکھ دیا گیا. تو الہام کا مطلب کیا ہے پھر یہاں پہ, فجور اور تقوی کو الہام کرنے کا مطلب, اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گڈ اینڈ ایول جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ یا خیر اور شر کا جو شعور ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے, انیٹلی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ایک اوپینین یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور مذہب اس تصور کی مزید یاد دہانی کے لیے آتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھ دی گڈ اینڈ ایول کی, اور پھر ریلیجن بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیج دی, اور اس سے مزید ایک ریمائنڈر ہمیں ملا, اور پھر ٹھیک ہے, تو ایک یہ اوپینین ہے. جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اندر ہی یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ یعنی ابیلٹی ہے اس کے اندر, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے گڈ اینڈ ایول کی, اس کو یہ نہیں پتا کہ گڈ کیا ہے اور ایول کیا ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے بہرحال کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے, اور اس میں سے پھر اس کو فریڈم آف چوائس ہے اس کے پاس کہ وہ چاہے تو اچھا کرے اور چاہے تو برا کرے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ دس از کلیئر. یعنی کہ یہ جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ تو نہیں پتا کلیئرلی کہ گڈ کیا ہے اور ایول کیا ہے, بٹ ہی ہیز دی ابیلٹی ٹو ڈو گڈ اینڈ ہی ہیز دی ابیلٹی ٹو ڈو ایول. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ریویل کرتے ہیں اپنی کتاب, تو پھر اس کو پھر اس کی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے, یعنی وہی سے اس کو پتہ چلے گا. اچھا, اب جو لوگ مذہب کو سورس آف نالج نہیں مانتے, پیپل ہو ڈینائی ریلیجن,
اور جو فلاسفرز ہیں ان کا جو ڈینائی کرتے ہیں ریلیجن کو، ان کا بھی اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا گڈ اینڈ ایول کا جو تصور ہے وہ ہر انسان میں پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، یا پھر جو سوسائٹی ہے وہ اس کو سکھاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور برا کیا ہے. کچھ فلاسفرز کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، ہیومن بینگ از بورن ود دی انیٹ ابلٹی ٹو نو واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول، اینڈ سم آر آف دی اوپینین کہ نہیں، انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کنڈیشن کرتی ہے، سوسائٹی اس کو سکھاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور اگر یعنی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے اگر اس کو پتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انیٹلی اگر اس کے اندر رکھا ہوا ہے، تو پھر کس حد تک ہے؟ ڈز ہی ہیو دا فل ڈیٹیلز کہ ہر چیز کا اس کو آئیڈیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کیا صرف ایک یا پھر صرف ایک لیٹ سے کہ بالکل ایک را ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انسان کا جو حیوانی پہلو ہے، جو ہماری اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے، کچھ ایسے انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر جو کہ آبویسلی پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، دا سیلف پریزرویشن انسٹنکٹ، سب سے جو اسٹرانگیسٹ انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہے؟ سروائیول انسٹنکٹ جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت اسٹرانگ ہے انسان کے اندر. اسی طرح دوسرے انسٹنکٹس بھی رکھے گئے انسان کی حفاظت کے لیے. اب یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ان کا جواب قسم کیا ہے؟ اس میں بھی جو اسکالرز ہیں ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میجورٹی کے نزدیک جواب قسم اگلی آیت ہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ یہی والی قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو کا تزکیہ کیا، پیوریفائی کیا، اس کو گرو کیا، وہ کامیاب ہوگا. اچھا، اب کچھ کے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جواب قسم محذوف ہے، یعنی ہڈن ہے، مینشن نہیں ہے. صاحب کشاف امام زمخشری کے نزدیک یہ محذوف جواب کیا ہے؟ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر اسی طرح عذاب مسلط کرے گا جس طرح اس نے قوم سمود پر کیا تھا. ٹھیک ہے، اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وارن کر رہے ہیں اہل مکہ کو. جس خدا کے نظام اور قانون کی کار فرمائی تم اس کائنات میں دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح تم یہ ساری، یہ سورج، یہ چاند، یہ نفس، یعنی یہ سب چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور خود تمہارے جو اپنا نفس ہے اس کو بھی دیکھو. تو اس کے بعد پھر کیا خدا کی طرف سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اسی خدا نے اس کو بھیجا ہے، اور ان سے پہلے اور بھی انبیاء آئے. تو جن قوموں میں انبیاء آئے ان کے بارے میں خدا کا نظام اور قانون کیا ہے؟ وہی ہے جس سے قوم سمود کو گزرنا پڑا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیچر میں باقی کائنات کی چیزوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، اسی طرح اپنے انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ قوانین ہیں کہ جب انبیاء کو بھیج دیا جاتا ہے قوم کے پاس اور وہ اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حجت تمام ہو جاتی ہے. اس کے بعد سمجھنے کے بعد، اس نبی کی بات کو سمجھنے کے بعد جو ڈینائی کرے گا تو اس کے لیے پھر سروائیول نہیں ہے. اس قوم کے لیے پھر اس کا وہی انجام ہوگا جو قوم سمود کا انجام ہوا، جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے. یعنی اس قوم نے بھی نبی کی بھرپور مخالفت کی، تکذیب کی، جھٹلایا اس کو، جس کے نتیجے میں اس قوم پر عذاب آیا. اے اہل مکہ، اگر تم اپنی تکذیب کی روش سے باز نہیں آؤ گے، تم بھی اگر یہی کرتے رہو گے، نبی کو جھٹلاتے رہو گے، اس کو ڈینائی کرتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قانون تم پر بھی لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو اللہ کا قانون ہے. اور کچھ اہل تفسیر کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں جواب قسم کیا ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اس کو جواب قسم اگر ہم مانتے ہیں تو اس کی صورت میں پھر پچھلی آیات میں جو ذکر کردہ جو کائنات کی تمام جو مادی اور غیر مادی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان سے پھر ہم جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ کی کریٹیوٹی، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، جس نے یہ سب نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو وہ پھر حساب اور کتاب اور بدلے کا ایک دن بھی لائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا جس کی صفات کا اظہار کائنات کی ان تمام چیزوں میں ہو رہا ہے، تو پھر اس خدا کی صفات کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر وہ ایک یوم حساب بھی برپا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ